صدیق اکبر مسند خلافت پر بیٹھے اور نبوت کا دعویٰ کرنے والے لوگ نکل آئے. بس چند منٹ اور لے رہا ہوں میں. نبوت کا دعویٰ کرنے والے مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے. زمانہ اتنا مشکلات سے، گھمبیر مشکلات سے بھرا ہوا تھا کہ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت نے بھی کہا کہ پہلے ہم چند لوگوں سے نبٹ لیں، پھر اتنے محاذ کھولے جائیں، سارے محاذ اکٹھے نہ کھولے جائیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے محاذ اکٹھے کھول دیے، اور ان میں سب سے بڑا محاذ انکار ختم نبوت کے مجرموں کے خلاف تھا، جن لوگوں نے حضور کی نبوت کے بعد کسی اور کو نبی مان لیا تھا. ایسا تو ثبوت ملتا ہے، فقہ کا کلیہ ہے، شریعت کا قانون ہے کہ کوئی شخص مسلمان تھا، کافر ہو گیا. بڑی اہم بات کرنے لگا، توجہ رکھیے گا. کافر ہو گیا، نماز کا انکار کر دیا، روزے کا انکار کر دیا، زکوٰۃ حج کا انکار کر دیا، قرآن کا انکار کر دیا، ضروریات دین کا انکار کر دیا، توحید کا انکار کر دیا، مرتد ہو گیا. فقہ کہتی ہے، شریعت کہتی ہے کہ آپ اس کے ساتھ مباحثہ کریں، ڈائلاگ کریں، مجادلہ کریں، دلیل دیں، قائل کریں، سمجھائیں، بحث کریں. 3 دن اسے قید میں رکھیں اور گرفتار کر کے قید میں رکھیں اور اس کے ساتھ بحث مباحثہ کریں، دلائل دیں، اس کی دلیلیں سنیں، ان دلیلوں کا جواب دیں اسے. یہ شریعت کا قاعدہ کہاں سے نکال لیا؟ صدیق اکبر کے عمل سے تو نظر نہیں آتا. ہاں نظر آتا ہے، نماز کا انکار کرنے والے، زکوٰۃ کا انکار کرنے والے، روزے کا انکار کرنے والے اگر نبوت محمدی کے انکار کی وجہ سے ان چیزوں کا انکار کریں، بولو، اگر نبوت محمدی کے انکار کی وجہ سے ان چیزوں کا انکار کریں تو صدیق اکبر کہتے ہیں ان کے ساتھ کوئی بحث نہیں سوائے تلوار کے، کوئی نہیں. لیکن اگر نبوت محمدی کا اقرار کرتے ہیں، حضور کو آخری نبی مانتے ہیں، اور پھر ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں، قرآن کا انکار کرتے ہیں، کعبے کا انکار کرتے ہیں، نماز روزے کا انکار کرتے ہیں، توحید الہی کا انکار کرتے ہیں، تو انہیں دلائل سے سمجھائیں گے، قائل کریں گے، بحث کریں گے، موقع دیں گے، 3 دن کا موقع دیں گے، علماء ان کے ساتھ گفتگو کریں گے. 2 چیزیں ایسی ہیں جو اتنی جڑی ہوئی ہیں آپس میں کہ صدیق اکبر نے کہا کہ ابو بکر کے پاس کوئی گنجائش نہیں کہ اگر کوئی ناموس رسالت پر کیچڑ اچھالتا ہے، توہین کرتا ہے رسول اللہ کی، تو سوائے تلوار کے اسلام کے پاس کچھ نہیں ہے، اور اگر کوئی ختم نبوت کا انکار کرتا ہے تو سوائے تلوار کے اسلام کے پاس کچھ نہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، میں نے سمجھا دیا آپ کو، کہ ختم نبوت دلیل کا محتاج عقیدہ نہیں ہے. ختم نبوت اسلام کے تمام عقائد کی خود دلیل ہے. ختم نبوت کا انکار ناموس رسالت کا انکار ہے، توہین ہے ناموس رسالت کی. اس لیے ایسا شخص ختم نبوت کا انکار کرتے ہی واجب القتل ہو جاتا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور یہ محض اتفاقاً نہیں تھا، مشیت الہی نے، میں نے ایک جملہ کہا تھا آپ سے کہ حضور کی حیات طیبہ میں نبوت محمدی دلیل تھی ہم سب کے مومن ہونے کی. کیا تھی؟ دلیل تھی. اور حضور کے پردہ فرمانے کے بعد نبوت محمدی کی جگہ لے لی ہے ختم نبوت محمدی نے، حضور کے آخری نبی ہونے میں. یہ دونوں لازم و ملزوم ہو گئے. اب آپ سمجھیے، اللہ تعالیٰ نے مسیلمہ کذاب کھڑا ہونے دیا، اسود عنسی کو، سجاح کو، اور جو تھے جنہوں نے دعوی نبوت کیا صدیق اکبر کے زمانے میں. ان فتنوں کو اور ان سارے فتنوں کو، انکار زکوٰۃ کے فتنے کو، الی آخری،
ان سارے فتنوں کو عین صدیق اکبر کے بالکل ابتدائی زمانے میں اس قدر تیزی سے پنپنے دیا، اس قدر تیزی سے ابھرنے دیا. کیوں؟ مشیت الہی سے راز کیا نظر آتا ہے ہمیں، کیا حکمت نظر آتی ہے، کیا تدبیر تھی اللہ تعالیٰ کی اس میں، کیا راز تھا اس کے پیچھے کہ ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا، ادھر اسلامی مملکت طرح طرح کے خطرات میں گری ہوئی ہے، طرح طرح کی الجھنوں میں گری ہوئی ہے. روم اور ایران کی طرف سے خطرے ہیں، روم اور ایران کی طرف سے خطرے ہیں، انگنت خطرات میں گری ہوئی ہے، اندرون ریاست کے اندر کمزوریاں ہیں، ابھی خلافت کو اسٹیبلش ہونا ہے. اور ایسے میں اتنے بڑے فتنے کھڑے ہو گئے اور اللہ نے کھڑے ہونے دیے. اللہ رب ذوالجلال نے قیامت تک کے لیے نبوت محمدی کے سب سے اہم اصول کو قیامت تک کے لیے طے کروا دینا تھا تاریخ کی بنیاد پر.